الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویسألونک عن المحیض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين صدق اللہ العظیم۔ احباب دی وقار، آج ہمیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222 اور آیت نمبر 223 پڑھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ ان دو آیات میں خالق ارض و سماوات نے عورت کے مسائل مخصوصہ کے متعلق گفتگو فرمائی ہے۔ پہلی آیہ مقدسہ میں حیض کے احکامات کو خالق ارض و سماوات نے بیان فرمایا، اور دوسری آیہ مقدسہ میں خواتین کے ساتھ جو مقاربت ہے اور جماع ہے، اس کے حوالے سے اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا۔ تو بیان فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اے پیارے حبیب، یہ لوگ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، تو آپ فرما دیجئے کہ وہ گندگی ہے، سو عورتوں سے حالت حیض میں الگ رہو۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، اور ان سے عمل زوجیت نہ کرو حتیٰ کہ وہ پاک ہو جائیں۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، اور جب وہ مکمل پاک ہو جائیں تو ان کے پاس وہاں آؤ جہاں سے آنے کا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ تعالی توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے اور پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو احباب دی وقار، اس آیہ مقدسہ میں خالق ارض و سماوات نے حیض کے احکامات کے متعلق بیان فرمایا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ یہودیوں کے ہاں جب کسی عورت کو حیض آ جاتا تھا تو وہ اس عورت کو اپنے گھر سے باہر نکال دیتے کہ جب تک وہ حیض کے ایام نہیں گزار لیتی تھی اسے گھر میں آنے کی اجازت نہیں ہوتی، یا بعض لوگ اسے ایک علیحدہ کمرے کے اندر بند کر دیتے اور اسے باہر سے ہی کھانا پینا دے دیا جاتا اور اسے لوگوں کے درمیان میں آنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ اس قدر خواتین کے ساتھ حیض کے ایام میں وہ نفرت کا اظہار کیا کرتے تھے۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جب حضور کے صحابہ نے اس کے متعلق سوال کیا، اس کے مسائل کے متعلق دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، یہودی تو ایسے کرتے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کے بارے میں پھر اللہ جل شانہ نے یہ آیہ مقدسہ بھی نازل فرما دی، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی اس وقت ارشاد فرمایا کہ ان عورتوں کو اپنے گھر میں ہی رکھو اور عمل زوجیت کے سوا ان کے ساتھ سب کچھ کرو، یعنی صرف عمل زوجیت حیض کے ایام میں یہ جائز نہیں ہے، اس کے علاوہ عورت
عورت کے ساتھ رہنا، اس کے ہاتھوں کی پکی ہوئی چیزوں کا استعمال کرنا یا اس کے ساتھ اکٹھے رہنا، اس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں۔ تو یہاں پہ ان مسائل کے حوالے سے بیان کیا۔ تو احباب دی وقار، حیض ہے کیا چیز؟ فقہاء کرام نے اس کی تعریف اس انداز سے کی ہے کہ ایام مخصوصہ میں عورت کی اگلی شرمگاہ سے نکلنے والا مادہ وہ حیض کہلاتا ہے۔ اس کے مخصوص ایام ہیں، اس کی کم از کم مدت 3 دن ہے اور زیادہ سے زیادہ مدت اس کی 10 دن ہے۔ جو 3 دن سے کم مقدار میں ختم ہو جائے وہ بھی حیض نہیں کہلاتا، اور جو 3 دنوں سے 10 دنوں سے زائد تک چلا جائے وہ بھی حیض کے ایام میں شمار نہیں ہوتا۔ اور یہ حیض ایسی چیز ہے کہ یہ تمام انسانوں کے لیے، تمام حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کی جو خواتین ہیں، ان کے اندر رب تعالیٰ نے اس کو رکھا۔ بخاری شریف کی ایک حدیث مبارکہ ہے، حضرت عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حیض کے متعلق ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی بیٹیوں پر اس کو مقدر کر دیا، اسے مقرر کر دیا ہے کہ جو بھی صحت مند عورت ہے اسے حیض ضرور آتا ہے۔ اگر اسے ماہواری اپنے وقت پر نہیں آتی تو وہ عورت صحت مند نہیں ہے، وہ عورت اولاد کے قابل نہیں ہے۔ تو یہ حیض کا آنا یہ عیب نہیں ہے، بلکہ یہ عورت کے صحت و تندرستی کی ایک علامت ہے، اور اسی کی بنا پہ رب تعالیٰ بندے کو اولاد کی دولت سے نوازتا ہے۔ تو احباب دی وقار، میں نے اس کی مدت بیان کی کہ اس کی کم از کم مدت 3 دن ہے، اور زیادہ سے زیادہ جو اس کی مدت ہے وہ 10 دن ہے۔ اگرچہ فقہاء کرام میں اس کے بارے میں اختلاف آتا ہے، بعض نے 1 دن اور 1 رات کم از کم مدت بیان کی، اور زیادہ سے زیادہ 15 دن اور 15 راتیں بھی بیان کی، لیکن عام طور پر جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ سے ہمیں اس کے حوالے سے رہنمائی ملتی ہے، اور فقہاء کرام نے جو اپنی کتب کے اندر اسے بیان فرمایا وہ یہی ہے کہ حیض کی کم از کم مدت 3 دن ہے اور زیادہ سے زیادہ اس کی مدت 10 دن ہے۔ اس کے بارے میں حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے مروی ایک حدیث مبارکہ ہے، آپ بیان فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی کنواری اور شادی شدہ عورت کا حیض 3 دن سے کم اور 10 دن سے زیادہ نہیں ہوتا، اور فرمایا جو 10 دن کے بعد نکلنے والا خون ہے وہ استحاضہ کہلائے گا، حیض نہیں کہلائے گا۔ تو بعض اوقات کسی عورت کو مرض کی بنا پہ خون آتا رہتا ہے اور وہ بعض اوقات کئی سال مسلسل جاری رہتا ہے، تو وہ حیض نہیں کہلائے گا۔ اس میں سے جو اس کی عادت مخصوصہ ہے وہ حیض میں شمار کیے جائیں گے، اس کے علاوہ باقی جتنے بھی ایام ہیں وہ تمام کے تمام طہر میں شمار کیے جائیں گے۔ اسے فقہا نے ایسے مثال دے کے سمجھایا ہے کہ جیسے کسی بندے کو نقصیر کا مرض ہو، اس کی نقصیر پھوٹتی ہے، تو ایسے بندے کو نماز معاف نہیں ہے، روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، وہ معذور کے حکم کے اندر ہے کہ وہ ہر نماز کے لیے تازہ وضو کرے اور اس نماز کے اندر جتنی چاہے نمازیں پڑھ لے۔ تو ایسے ہی جو عورت مستحاضہ ہے، یعنی جسے بیماری کی وجہ سے مسلسل خون آتا رہتا ہے، اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنی نماز بھی وقت پر ادا کرے گی اور اپنے روزے بھی وقت پر رکھے گی۔ نہ نماز کی اسے معافی ہے، نہ ہی روزے چھوڑنے کی اسے اجازت ہے۔ ہاں، جو عورت حیض والی ہے اسے کچھ کاموں کے اندر چھوٹ دی گئی، جیسا کہ فقہاء کرام نے بیان کیا، متعدد چیزیں کہ جو حیض والی عورت ہے اس سے متعدد چیزیں معاف ہو جاتی ہیں۔
ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ حیض کے ایام میں اور نفاس کے ایام میں عورت پر کسی بھی طرح کی نماز پڑھنا جائز نہیں، بلکہ فرض نماز اس کے ذمہ سے حیض و نفاس کے ایام میں ساقط ہو جاتی ہے۔ اگر وہ پڑھے گی تو الٹا گناہگار ہوگی، چونکہ اسے منع کر دیا گیا، اور اسے یہ کلی طور پہ اجازت دی گئی کہ عورت حیض و نفاس کے ایام میں اپنی نمازوں کو چھوڑ دے گی اور اسے ان نمازوں کے قضا کرنے کی بھی حاجت نہیں ہے۔ تو نمازیں عورت پر حیض و نفاس کے ایام میں معاف ہو جاتی ہیں، روزہ معاف نہیں ہوتا۔ اگرچہ حیض و نفاس کے ایام میں روزہ رکھنے کی اجازت بھی نہیں ہے عورت کو، اسے حکم یہ ہے، واجب ہے اس کے لیے کہ وہ اپنے روزوں کو مؤخر کرے، لیکن روزہ معاف نہیں ہوگا، نماز معاف ہو جائے گی، اس کی قضا نہیں ہے، روزے کی باقی دنوں میں قضا کرنا پڑے گی۔ پھر اسی طرح آگے بیان فرمایا کہ جو حائضہ عورت ہے اس کے لیے اعتکاف کرنا جائز نہیں، اعتکاف کے لیے بھی پاک ہونا لازم ہے۔ تو اگر کسی عورت کو اعتکاف کے ایام میں حیض شروع ہو گیا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اب اسے بعد میں اتنے ایام کی قضا کرنی پڑے گی، اور جسے پہلے سے حیض آتا ہو وہ اپنا اعتکاف حیض کے ایام میں شروع ہی نہیں کر سکتی۔ پھر ایک اور بات جو عورت کے لیے حیض کے ایام میں جائز نہیں، وہ یہ کہ عورت حیض کے ایام میں مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی، مسجد میں بھی داخل نہیں ہو سکتی، اور بیت اللہ شریف کا طواف بھی نہیں کر سکتی، کیونکہ طواف بھی بیت اللہ شریف کی مسجد میں ہوتا ہے، تو عورت کے لیے مسجد میں جانا ہی جائز نہیں، تو طواف کہاں سے جائز ہوگا؟ تو عورت کے لیے حالت حیض یا حالت نفاس میں مسجد میں آنا بھی جائز نہیں ہے، اور اس کے لیے خانہ کعبہ شریف کا طواف کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اور پھر ایک اور خاص مسئلہ جس کے حوالے سے یہ آیت مقدسہ یہاں پہ بیان ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، کہ اپنی خواتین کے پاس حیض کے ایام میں نہ جاؤ جب تک کہ وہ پاک نہیں ہو جاتی۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، جب وہ پاک ہو جائیں تو پھر جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا وہاں سے ان کے پاس آؤ۔ تو ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ عورت کے ساتھ حیض کے ایام میں مقاربت کرنا یعنی جماع کرنا جائز نہیں، عمل زوجیت کرنا جائز نہیں ہے، اس کے علاوہ باقی ہر طرح کا استمتاع جائز ہے۔ بخاری شریف کے اندر متعدد احادیث ایسی ہیں جس میں یہ بیان ہوا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج اس بات کو بیان کرتی ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول بھی موجود ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول بھی موجود ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حیض کے ایام میں اپنی ازواج میں سے اگر کسی زوجہ کے قریب آنا چاہتے تو آپ اسے حکم فرماتے کہ وہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک تہبند باندھ لیں، جب وہ اتنے حصے کو ڈھانپ لیتی پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کے ساتھ مباشرت کرتے۔ یہاں پہ مباشرت سے مراد یہ ہے کہ ان کے ساتھ مل کر لیٹ جاتے۔ تو جماع کرنا ان ایام میں جائز نہیں ہے، اس کے علاوہ عورت کے پاس رہنا، ایک چادر کے اندر ہی اگر بندہ لیٹنا چاہے تو اس کی شریعت نے اجازت دی ہے، لیکن اس طرح کی کنڈیشن بنانا کہ بندے کا جماع کی طرف میلان ہو جائے یا اپنی ذات پہ کنٹرول نہ کر سکے، یہ جائز نہیں ہے۔ اگر کسی کو اپنی ذات پہ کنٹرول ہے تو وہ ساتھ لیٹ سکتا ہے، ساتھ بیٹھ سکتا ہے، ساتھ کھا سکتا ہے، اور اگر کسی کو خطرہ ہو تو اسے حکم دیا کہ پھر وہ علیحدگی اختیار کرے تاکہ وہ حرام کام کی طرف مائل نہ ہو۔ پھر اسی طرح عورت کے لیے ایام مخصوصہ میں قرآن کریم کو پڑھنا بھی جائز نہیں اور قرآن کریم کو ہاتھ لگانا بھی جائز نہیں، صرف قرآن کی تلاوت بحیثیت قرات کرنا منع ہے۔
اور قرآن کو ہاتھ لگانا منع ہے، اس کے علاوہ باقی جتنے بھی ذکر و اذکار ہیں، اللہ تعالیٰ کی اسماء گرامی کا ذکر کرے، حضور کی ذات گرامی پہ درود و سلام پڑھے، دیگر جتنی بھی عبادات ہیں وہ جائز ہیں۔ صرف قرآن کریم کو ہاتھ لگانا اور قرآن کی آیت کو بطور قرات پڑھنا یہ جائز نہیں ہے۔ فقہا نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ اگر عورت کسی آیت کو بطور قرات نہیں پڑھتی بلکہ بطور برکت کے پڑھتی ہے، جیسے بسم اللہ شریف برکت کے لیے پڑھی جاتی ہے، حالانکہ یہ بھی قرآن کی آیت ہے، تو یہ عورت پڑھ سکتی ہے۔ اسی طرح جو آیات دعاؤں پہ دلالت کرتی ہیں، اگر دعا کی نیت سے خواتین وہ آیات پڑھتی ہیں ان ایام میں تو اس کی بھی کوئی قباحت نہیں ہے۔ تو قرآن کریم کی آیت کو بحیثیت قرات پڑھنا یہ ایام مخصوصہ میں عورت کے لیے جائز نہیں ہے۔ اگر کسی آیت کو وہ بحیثیت قرات نہیں پڑھتی بلکہ بحیثیت برکت پڑھ لیتی ہے یا دعا کے طور پہ پڑھ لیتی ہے تو ایسی صورت میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے۔ پھر نماز کی حالت میں، حیض کی حالت میں عورت کو نماز کی معافی ہے، تو اس کے بارے میں ایسا نہیں ہے کہ وہ بالکل نمازیں چھوڑ کے بیٹھ جائے اور احتیاط ہی نہ کرے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی صحابیات کے بارے میں بخاری شریف کے اندر یہ احادیث موجود ہیں کہ حضور کی صحابیات کو نماز کے ساتھ اتنا لگاؤ ہوتا تھا کہ ایام مخصوصہ میں جب انہیں اندازہ ہوتا تھا کہ اب حیض ختم ہونے والا ہے تو وہ رات کو آدھی رات کے وقت چراغ قریب کر کے دیکھا کرتی تھی کہ شاید ہمارا حیض ختم ہو چکا ہو تاکہ ہم اپنے نماز وغیرہ کے معاملات کو چلائیں۔ تو فقہاء کرام نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ اگر عورت کا حیض نماز کا وقت ختم ہونے سے اتنی دیر پہلے ہی ختم ہو گیا کہ جس میں تکبیر تحریمہ کہی جا سکتی تھی تو وہ نماز عورت پر فرض ہو جائے گی، وہ اس کے ذمہ سے ساقط نہیں ہوگی۔ اس لیے عورت کو اہتمام کرنا چاہیے کہ وہ نماز کا وقت جو اس کے حیض اور نفاس کے وقت کے ختم ہونے کے بعد آیا ہے، چاہے تھوڑا سا وقت اسے میسر آیا، اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ فوری طور پہ غسل کرے اور اپنی نمازوں کا اہتمام کرے۔ اگر کسی وجہ سے تاخیر ہو جاتی ہے تو اب یہ باقی نمازیں اس کے ذمہ پہ فرض ہیں، جب تک وہ ان کی قضا نہیں لوٹائے گی وہ نمازیں اس کے ذمہ سے معاف نہیں ہوں گی۔ پھر اسی طرح ایک اور اہم مسئلہ مفسرین کرام نے اور فقہاء اعظام نے اسے بیان کیا، چونکہ حالت حیض میں عورت کے ساتھ مباشرت کرنا حلال نہیں ہے، تو فقہاء کرام نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ جو شخص حائضہ عورت سے حلال سمجھ کے مباشرت کرے گا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ اگر حرام سمجھ کے کرتا ہے پھر تو وہ کبیرہ گناہ ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی ہے۔ لیکن اگر یہ سمجھتا ہے کہ کوئی ممانعت ہے ہی نہیں، حلال ہے، ایسے ہی مولویوں نے اپنی باتیں بنا رکھی ہیں، تو ایسی صورت میں فرمایا جو حیض و نفاس کے ایام میں عورت کو حلال سمجھتے ہوئے اس کے ساتھ جماع کرے گا تو وہ بندہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ اس نے اللہ کی حرام کردہ چیز کو حلال قرار دیا۔ تو جو بندہ اللہ کی حرام کردہ چیز کو حلال سمجھے یا اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام سمجھے تو وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو احباب دیوکار پھر آگے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے، نساؤکم حرث لکم، تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، فأتوا حرثکم انا شئتم، تم اپنی کھیتیوں میں آؤ جس طرح سے چاہو، وقدموا لانفسکم، اور اپنے لیے نیک عمل بھیجتے رہو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، واعلموا، اور جان لو، انکم ملاقوہ، کہ بے شک تم اپنے اس پروردگار سے ملاقات کرنے والے ہو، وبشر المؤمنین، اور مومنوں کو بشارت ہے۔ تو احباب دیوکار یہاں پہ عورتوں کے ساتھ جماع کے حوالے سے مسئلہ بیان کیا
ایک بڑا اہم مسئلہ ہے کہ خواتین کے ساتھ جو جماع کی اجازت دی وہ اگلے مقام سے جماع کی اجازت دی، اور دبر میں جماع کرنا یعنی پخانے کے مقام پہ جماع کرنا اسے شریعت مطہرہ میں حرام قرار دیا اور کبیرہ گناہ قرار دیا اور لعنت کا مستحق قرار دیا ایسے بندے کو۔ تو اس طرح سے جماع کرنے والے بندے کو اللہ تعالیٰ کی لعنت اس پر برستی ہے اور وہ بندہ کبیرہ گناہ کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت کے احکامات کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے۔